अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता से पेवस्ता हम ज़कात के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। आज इस सिलसिले में अर्ज़ है कि जिसके पास 6 तोले या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर सोना हो, अगरचे उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती कि सोने की निसाब 7.5 तोले है, मगर ऐसा शख्स ज़कात ले नहीं सकता। हवाला बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 मसअला नंबर 27 सफ़हा 929। नाज़रीन मोहतरम, जिसके पास ज़रूरत के सिवा ऐसा सामान है जो माल नामी ना हो और ना ही तिजारत के लिए, और वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो उसे ज़कात नहीं दे सकते, अगरचे ख़ुद उस पर ज़कात वाजिब नहीं। हवाला बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 मसला 27 सफ़ा 929। नाज़रीन मोहतरम, औरत को माँ बाप के यहाँ से जो जहेज़ मिलता है उसकी मालिक औरत ही है। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक हाजत की, जैसे ख़ानादारी के सामान, पहनने के कपड़े, इस्तेमाल के बर्तन, इस किस्म की चीज़ें कितनी ही कीमत की हों, इनकी वजह से औरत गनी नहीं। दूसरी वो चीज़ें जो हाजत असलिया से ज़ायद हैं, ज़ीनत के लिए दी जाती हैं, जैसे ज़ेवर, और हाजत के अलावा असबाब और बर्तन और आने जाने के बेश कीमत भारी जोड़े, इन चीज़ों की कीमत अगर बक़द्र निसाब है, औरत गनी है, ज़कात नहीं ले सकती। हवाला दुर्र मुख्तार किताबुल ज़कात बाबुल मसरफ़ मतलब फ़िल जहाद अल मिरात हल तसीरिया गनिया जिल्द 3 सफ़ा 348। नाज़रीन ग्रामी, मोती वग़ैरह जवाहर जिसके पास हों और तिजारत के लिए ना हों तो उनकी ज़कात वाजिब नहीं, मगर जब निसाब की कीमत के हों तो ज़कात ले नहीं सकता। हवाला बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 मसला 37 सफ़ा 930। जिसके पास सर्दियों के बेश कीमत कपड़े हों, सर्दियों के कपड़े जिनकी गर्मियों में हाजत नहीं पड़ती, हाजत असलिया में हैं, वो कपड़े अगरचे बेश कीमत हों, ज़कात ले सकता है। बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 मसला 35 सफ़ा 930। नाज़रीन मोहतरम, जिसके पास रहने का मकान हाजत से ज़्यादा हो, यानी पूरे मकान में उसकी सुकूनत यानी रिहाइश नहीं, ये शख्स ज़कात ले सकता है। हवाला रद्दुल मुख्तार किताबुल ज़कात बाबुल मसरफ़ जिल्द 3 सफ़हा 348। जिसके मकान में निसाब की कीमत का बाग हो और बाग के अंदर ज़रूरियात मकान, बावर्ची खाना, गुस्ल खाना वग़ैरह नहीं, तो उसे ज़कात लेना जायज़ नहीं। हवाला अल फतावा अल हिंदिया किताबुल ज़कात बाबुल साबे फ़िल मसारिफ़ जिल्द 1 सफ़हा 189। सदका 2 किस्म का होता है नाज़रीन, सदका वाजिबा और सदका नाफिला। सदका वाजिबा मालदार को लेना हराम और उसको देना भी हराम है, और उसको देने से ज़कात भी अदा ना होगी। रहा सदका नाफिला, तो इसके लिए मालदार को मांग कर लेना हराम और बग़ैर मांगे मिले तो मुनासिब नहीं, जबकि देने वाला मालदार जानकर दे, और अगर मोहताज समझ कर दे तो लेना हराम, और अगर लेने के लिए अपने आप को मोहताज ज़ाहिर किया तो दूसरा हराम। हाँ, वो सदक़ात नाफिला के आम मखलूक के लिए होते हैं और उनको लेने में कोई ज़िल्लत ना हो, तो वो गनी को लेना भी जायज़ है, जैसे सबील का पानी,
نیاز کی شیرینی وغیرہ۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 261۔ ناظرین محترم، غیر مستحق نے زکوٰۃ لے لی، بعد میں پشیمانی ہوئی، تو اگر دینے والے نے غور و فکر کے بعد زکوٰۃ دی تھی اور اسے اس کے مستحق نہ ہونے کا معلوم نہیں تھا تو زکوٰۃ بہرحال ادا ہو گئی، لیکن اس کو لینا حرام تھا کیونکہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ غیر مستحق مال پر حاصل ہونے والی ملکیت ملک خبیث کہلاتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اتنا مال صدقہ کر دیا جائے۔ ناظرین محترم، زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہونے کی 2 شرائط ہیں، ایک نیت اور 2 مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دینا۔ الاشباہ والنظائر میں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نیت کے بغیر درست نہیں ہے۔ حوالہ الاشباہ والنظائر القاعدہ الاولی، اور اس کا ہے صفحہ 19۔ اور نیت کے یہ معنی ہیں کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تعامل بتا سکے کہ زکوٰۃ ہے۔ ناظرین محترم، اگر زکوٰۃ میں وہ مال دیا جو پہلے ہی سے زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر رکھا تھا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ دیتے وقت زکوٰۃ کا خیال نہ آیا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک محتاج کے پاس موجود ہے دینے والا نیت زکوٰۃ کر سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس بھی نہیں ہے تو اب نیت نہیں کر سکتا۔ دیا گیا مال صدقہ نفل ہوگا۔ در مختار میں ہے ادائیگی زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے وقت ادانیت زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے وقت ادا نیت کا متصل یعنی ملا ہوا ہونا ضروری ہے، خواہ یہ اتصال یعنی متصل ہونا حکمی ہو، مثلا کسی نے بلا نیت زکوٰۃ ادا کر دی اور ابھی مال فقیر کے قبضہ میں ہو تو نیت کر لی، یا کل یا بعض مال برائے زکوٰۃ جدا کرتے وقت نیت کر لی۔ حوالہ در مختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 222 اور 224۔ ناظرین محترم، زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کے الفاظ بولنا ضروری نہیں، فقط دل میں نیت ہونا کافی ہے، چاہے زبان سے کچھ اور کہے۔ فتاوی شامی میں ہے نام لینے کا کوئی اعتبار نہیں، اگر کسی نے زکوٰۃ کو ہبہ، تحفہ یا قرض کہہ دیا تب بھی صحیح ترین قول کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ حوالہ رد المختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 222۔ ناظرین محترم، زکوٰۃ قرض ہو جانے کے بعد فوراً ادا کرنا واجب ہے، اور اس کی ادائیگی میں بلا عذر شرعی تاخیر کرنا گناہ ہے۔ حوالہ فتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ، اور فصل ہے فی مال التجارہ الباب الاول صفحہ 170۔ ناظرین محترم، اگر زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے قبل پیشگی ادا کرنی ہو تو چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے دیں یا ایک ساتھ، دونوں طرح سے درست ہے، اور اگر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو تو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر پر گناہ گار ہوگا، لہذا اب یک مشت دینا ضروری ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 75۔ ناظرین گرامی، سال مکمل ہو جانے کے بعد ایک ساتھ زکوٰۃ دے دیجئے، کیونکہ بتدریج یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دینے میں گناہ لازم آنے کے علاوہ دیگر آفتیں بھی ممکن ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص زکوٰۃ نہ دینے کا وبال اپنی گردن پر لیے دنیا سے رخصت ہو جائے، یا پھر اس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال ہی نہ رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج ادائیگی کا جو پختہ ارادہ ہے کل نہ رہے، کیونکہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قبائے نفیس بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اس راہ خدا میں دیجئے، فوراً خادم کو آواز دی، قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ۔ جب باہر رونق افروز ہوئے تو خادم نے عرض کی، اس درجہ
اس درجہ تعجیل یعنی جلدی کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کیا معلوم تھا، باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 84۔ سبحان اللہ، یہ ان کی احتیاط ہے جو اہل تقوی کی آغوش میں پلے اور طہارت و پاکیزگی کے دریا میں نہائے دھلے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، زکوٰۃ محض جدا کرنے سے ذمہ داری پوری نہ ہوگی بلکہ فقراء تک پہنچانے سے ہوگی۔ حوالہ رد المختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 222 اور 224۔ ناظرین محترم، جب سال پورا ہو جائے تو فوراً ادا کرنا واجب ہے، اور تاخیر گناہ خواہ کوئی بھی مہینہ ہو، اور اگر سال تمام ہونے سے پہلے پیشگی ادائیگی کرنا چاہے تو رمضان المبارک میں ادا کرنا بہتر ہے، جس میں نفل کا فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 183۔ ناظرین محترم، زکوٰۃ اعلان کے ساتھ دینا بہتر ہے، جبکہ ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، تاکہ دوسروں کو ترغیب بھی ملے اور وہ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ پوشیدہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر زکوٰۃ لینے والا ایسا خوددار ہو کہ اعلانیہ لینے میں ذلت محسوس کرے گا تو اسے پوشیدہ دے دینا بہتر ہے۔ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 108 اور فتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ باب الاول جلد 1 صفحہ 171۔ ناظرین محترم، زکوٰۃ دے کر احسان نہیں جتانا چاہیے کہ احسان جتانے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 264، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ ناظرین گرامی، سال بھر خیرات کرنے کے بعد اسے زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 مسئلہ نمبر 54 صفحہ 886۔ ہاں، اگر خیرات کردہ مال فقیر کے پاس موجود ہو، ہلاک نہ ہوا ہو، تو زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے۔ از فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 161۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ ان قریب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔